آج منگل کے دن دولت کا بادشاہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج منگل کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو آج منگل کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے ضرور پڑھ لینا۔ محترم ناظرین، پیسہ آج کے دور جدید کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ پیسے کی ضرورت کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آج یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں نہیں بیٹھنا، بلکہ چند سیکنڈ کے اندر یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں اور زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگی ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوئے مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر صرف کافر لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا، ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ، رحمت الہی سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اپنی تصنیف میں کفریہ کلمات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ وہ فرماتے ہیں، بعض اوقات مختلف آفات و دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات اور اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مایوسی کفر نہیں، مایوسی کا پہلا سبب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوسی جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال پر اور ان پر ملنے والے عذاب پر غور و فکر کرے، تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عظیم و اجر و ثواب پر نظر رکھے۔ محترم ناظرین، مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بعض اوقات کفر پر مشتمل ہوتے ہیں، جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو میں اس پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ اس کے برعکس آپ اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھیں اور مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کی پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے، بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرے، قناعت اختیار کرے اور یہ ذہن بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پرآسائش زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے بھی ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے اور میں اس کی مشیت پر راضی ہوں۔ اس کے علاوہ بندہ اس بات پر بھی غور و فکر کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنی پرآسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا حساب و کتاب دینا پڑے، لہٰذا پرآسائش زندگی کی خواہش کرنے کی بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے میں ہی ہم سب کا بھلا ہے۔ اس کے علاوہ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔
جب بندہ ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت چھوڑ کر نیک پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں اور رحمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے، آپ کو بتانے میں ضرور وقت لگ رہا ہوگا، لیکن یقین کریں جب آپ اس عمل کو کریں گے تو وہ مشکل آپ کے چند سیکنڈ چند منٹ لگ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو دولت کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کے پاس رزق نہیں ہے تو رزق کی نیت کر لیں۔ اگر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں فتنہ فساد ہے، معاشرے میں عزت نہیں ہے، آپ جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں۔ یا پھر یوں کر لیں کہ آپ 80,000 حاجات کی نیت کر لیں، اس میں آپ کی تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہو، چاہے 10 سال پرانی ہو۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 29 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 29 مرتبہ سورت کوثر پڑھ لیں، تب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا اللہ یا رحمانو ہے۔ یا اللہ یا رحمانو، ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 29 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھ لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو کو پڑھا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 پاک نام، 2 اسم اعظم ہے، یا حیو یا قیوم ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو تسبیح کے دانے پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے اور اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے یعنی کہ پھونک مار کر اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے اللہ، ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے اللہ، غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، میری غریبی کو امیری میں بدل دے، ہمیں قرضوں سے نجات دے، نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں،
وہاں پر اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ محترم ناظرین، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہم سب کی زندگی بدل جائے۔ اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ پاک کا ایک نام لکھتے وقت سوچ میں پڑ جاتے ہیں جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔